الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حدیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جامعہ اور نصیحت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو، خلوت میں ہو یعنی کہ اکیلے ہو یا جلوت میں ہو، کسی مجلس میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو اور اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث کی تشریح: تقوی کی اصل جو خدا کا خوف ہے، یعنی جو نیکی ہے وہ خدا کا خوف ہے اور اس کے مواخذہ اور محاسبے کی فکر ہے، اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے، یعنی انسان کا جو باطنی کیفیت ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا، یہ ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر و احکام کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام قرآن مجید اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان کی، اس کی اطاعت کی جائے، اور منہیجات اور معاصی سے بچا جائے، غفلت کوتاہی سے بچا جائے۔ لیکن انسان کی سرشت اور اس دنیا میں اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر یعنی تقوی کے باوجود اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کے ظلمت کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری نصیحت اس حدیث میں حضرت ابو ذر کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو۔ معلوم ہوا کہ تقوی اور تکثیر حسنات کے ذریعے گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کامیابی اور رضا الہی حاصل ہونے کے لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی حسن اخلاق اچھا ہو، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کمان سے نکلا ہوا تیر اتنا زخم، اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ جو زبان سے نکلی ہوئی بات تکلیف دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی حدیث بیان ہوئی اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ان احادیث پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو دنیا میں کامیابی ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔